شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا کہ مال اس کے اہل و عیال سب لٹ گئے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا گھر بار اور مال و اولاد سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں یا ان میں کمی واقع ہو جائے۔ لہٰذا جس طرح کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی تباہی و بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہاں بھی صرف نماز عصر کے ذکر کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ نماز وسطی ہے، اس کو چھوڑنا دوسری نمازوں کو چھوڑنے کے مقابلہ میں زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پر محافظت کرتا ہے یعنی ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو آدمی نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل اور نہ قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تشریح نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدگی اور پوری پابندی سے پڑھی جائے، کبھی ناغہ نہ ہو، نیز نماز کے تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات ادا کیے جائیں۔ اس طرح جب کوئی نماز پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی محافظت کی اور یہ مذکورہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور جو آدمی اس کے برعکس عمل اختیار کرے گا کہ نہ تو نماز باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھے اور نہ نماز کے فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کی رعایت کرے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے مذکورہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ نماز کی محافظت اور اس پر دوام اختیار کرنے کی کس قدر تاکید ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ نیز یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب نماز کی محافظت نہ کرنے پر اس قدر وعید ہے کہ ایسے آدمی کا حشر مذکورہ لوگوں جیسے لعین و بدبخت کفار کے ساتھ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو نماز ترک کرتا ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ قارون و فرعون جیسے مشہور لعین اور بدبختوں کو تو سبھی جانتے ہیں۔ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ ابی بن خلف وہ مشہور مشرک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں اپنے دستے مبارک سے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم رسید کیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس لعین کو امت کے بدبختوں میں سے سب سے بڑا بدبخت کہا جاتا ہے۔ آخر میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی محافظت کرے گا یعنی پورے خلوص اور تمام فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھتا رہے گا تو قیامت کو وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس سعادت سے بہرہور ہو سکیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔